بچے فوکس میں رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله يهفو أماني لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قريب يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجعلنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء
مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء تقى فأتى باللقاء وذاب وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم كلمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه سيد الأولين سيد الآخرين خاتم المرسلين خاتم النبيين شافع الأمم مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء
ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، یہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگی شاہ امم، تم نے دیکھا ہے کہاں، بتلا تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأبرار مقتحم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، تجھ سے ہے میری تمنا،
تو شیریں ہے سخن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن تو دل فروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن تو نوارز انا دل کا باری مسکن رنگوں سے معمور تیرے وہ نمن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن میرا دل تیری محبت کا ہے جا بخش گیا میرا سینا تیری حرمت کا ہے سنگین حساب میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤں نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ دن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن
وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة وسلم عليك يا سيدي يا راحة العاشقين. بعد الحمد والصلاة معزز محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ مصطفی اجتماع پورے تذکر احتشام کے ساتھ مرکز مصطفیٰ میں بالمقابل ایجوکیشن بورڈ گجرانوالہ انعقاد پذیر ہے۔ یہ مصطفی اجتماع ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ دور دراز سے سفر شوق کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے یہاں پہنچنے والے اور کچھ تصور شوق میں اپنے گھروں میں موجود سوشل میڈیا کے ذریعے اس مصطفی اجتماع کو دیکھ رہے ہیں، جس محبت، جس شوق اور پیار کے ساتھ آپ یہاں پہنچے ہیں، میں ادارۃ المصطفیٰ کے تمام رفقائے کار کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ جس محبت اور شوق سے آپ یہاں پہنچے ہیں، کچھ الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، کچھ الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، ہے مگر تیری محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ باد صبا تو ہی بتا مہمان کب آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ کتنے دنوں سے اراکین ادارۃ المصطفیٰ، منتظمین ادارۃ المصطفیٰ، اساتذہ جامعۃ المصطفیٰ، طلباء جامعۃ المصطفیٰ آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ یقیناً ایک فرق آپ کے لیے آنکھیں فرشیرا کیے ہوئے ہیں، اور یہاں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس مصطفی اجتماع کے موقع پر ترویج شریعت اور احیاء سنت کی اس عظیم تحریک کے زیر اہتمام جامعۃ المصطفیٰ کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ جامعۃ المصطفیٰ گہوارہ تعلیم و تربیت، جس میں ملک کے طول و عرض سے طلباء تشریف لاتے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجاتے ہیں۔ یہ مرکز مصطفیٰ اس سے پہلے ماضی کے حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جامعۃ المصطفیٰ کا قیام 1993 ناظرۃ القرآن کی کلاس سے ہوا، یہ جو
اہل علاقہ کے لیے قرآن مجید قرآن رشید کی تعلیم ان تک منتقل کرنے کے لیے قائم ہے۔ آج جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس سے پہلے جامعۃ المصطفیٰ 5 مرلہ خستہ حال عمارت پر مشتمل تھا، اور اگر آپ کو فرصت ملے وقت ملے تو آپ لوہیاں میں موجود گنبد والی مسجد کا ضرور وزٹ کریں کہ وہ ابتدا ہے اس مرکز کی۔ 5 مرلہ خستہ حال عمارت پر مشتمل جامعہ ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم اور تعلیم کی اہمیت، افادیت، عظمت و فضیلت آج بھی پوری دنیا کے ممالک، تمام مکاتب و مسالک کے نزدیک مسلم ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم من لا والدین له ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یہ حسن و جمال، خوبصورتی اچھے کپڑوں میں نہیں ہے، بلکہ حسن و جمال علم اور ادب ہے۔ یتیم وہ نہیں جس کے والدین نہیں، اصل میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہیں۔ تو گہوارہ علم جامعۃ المصطفیٰ 1996 کو 3 سال ناظرہ قرآن مجید اور 30 یا 33 طلباء تھے، اور 3 سال کے عرصہ میں یہاں ناظرہ پڑھنے والے طلباء کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ 1996 کو حفظ القرآن کی کلاس کا آغاز ہوا، اور حفظ القرآن کی کلاس جس میں چند طلباء نے داخلہ لیا، اور پھر 2 طالب علم رہائشی داخل ہوئے جنہوں نے حفظ القرآن کی کلاس میں داخلہ لیا، اور پھر شنگان علم اس چشمہ صافی کی طرف آنے لگے، اور یہاں سے نکلنے والی روشنی، یہاں سے اس چشمہ صافی سے لوگ سیراب ہونے کے لیے بیکار ہونے لگے، تو طلباء کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ 1998 کو حفظ القرآن کی کلاس میں پڑھنے والے طلباء سے چند طالب علموں نے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی، اور ان کی دستار فضیلت کا ایک جلسہ منعقد ہوا، جو بعد میں جشن مصطفیٰ کے نام سے معین ہو کر اہل علاقہ کے لیے مسرت و شادمانی کا باعث ہوا۔ بڑے بڑے سید علماء اس جلسہ گاہ میں، اس دستار فضیلت کے جلسہ میں شامل ہوئے، اور انہوں نے اس بات کو پورے تیقن اور یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا کہ جہاں پڑھنے والے طلباء اور یہ درسگاہ جو آج چند افراد، چند طلباء پر مشتمل ہے، ان علماء نے، ان بزرگوں نے پورے تیقن کے ساتھ کہا کہ آنے والے وقت میں یہ بہت بڑی درسگاہ بنے گی، اور آنے والے وقت میں یہ چشمہ صافی دور دراز سے آنے والے تشنگان علم کی پیاس کو بجائے گی۔ 1998 کے بعد 1999 میں پھر اس کے ساتھ درس نظامی کا آغاز ہوا، اور درس نظامی میں چند طلباء نے داخلہ لیا۔ امیر اعلیٰ ہدایت المصطفیٰ جناب پیر زیادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دعوت برکاتہ القدسیہ نے تبلیغی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تدریسی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور ان داخل ہونے والے طلباء کو خود درس نظامی کے اسباق پڑھائے۔ امتیازی
نصاب اور پوری محبت کے ساتھ ان طلباء کا 5 سال میں جو نصاب مکمل ہوا اور علماء کو تیار کر کے یہ کھیپ میدان عمل میں اتارا۔ جہاں آج گنبد والی مسجد ہے، یہ جگہ کم تھی، پھر صاحب کے مکانات کو خریدا گیا تاکہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طلباء کی تعداد بڑھتی رہی، ان کا انتظام و انصرام وہاں مشکل ہو گیا۔ امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ نے قصبہ کے باہر جس جگہ آپ بیٹھے ہیں 12 کنال جگہ یہاں خریدی 2005 میں، اور پھر اسی سال حضرت خواجہ دین محمد مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مرکز مصطفیٰ کا سنگ بنیاد ہے، اور سنگ بنیاد میں آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ اس سنگ بنیاد میں 786 میٹر اور ہر اینٹ کے اوپر ختم قرآن ہوا تھا، ہر اینٹ کے اوپر قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، درود و سلام پڑھتی ہوئی، وہ نگہت کی ہوائیں، وہ لمحات جنہوں نے دیکھے ہیں یقیناً وہ ضرور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ جب حضرت خواجہ دین محمد مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنیاد میں اینٹ رکھی اور پھر ان اینٹوں پہ ختم قرآن ہوا تھا، اور جو معاونین تھے ان کے اوپر ایک عجیب قسم کی سرشاری تھی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، 2011 میں جب وہاں آنے والے طلباء کے لیے ضروریات پوری نہ ہوئی تو باقاعدہ سے مرکز مصطفیٰ کا آغاز ہوا، یہاں کنسٹرکشن شروع ہوئی۔ 2012 میں اس کا جو پہلا حصہ تھا بیسمنٹ کا وہ تکمیل کی طرف بڑھا۔ 2013 میں 108 علماء کرام کی دستار فضیلت کا یہاں جلسہ منعقد ہوا۔ 1999 سے لے کر کے 2011 تک تسلسل کے ساتھ حفاظ کرام اور علماء کرام سند فراغت حاصل کرتے رہے۔ 2013 کے بعد 2015 کے نئے تعلیمی سال کے آغاز میں، کیونکہ جب یہ جامعہ قائم ہوا یہ قدیم صالح اور جدید نافع کا حسین امتزاج تھا کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی طلباء آراستہ ہوں، کہ ہر وہ علم جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے نفع بخش ہو اور ان کی سربلندی کا ذریعہ ہو، وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، غیروں کے ساتھ مقابلہ کرنے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے میں مفید و معاون ہو۔ جامعۃ المصطفیٰ میں ہر اس علم کے حصول کے لیے کوشش کی جانے لگی، اور 2015 کے آغاز میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم، ماڈرن سائنس، نئے علوم و فنون کا بھی آغاز ہوا، اور اس وقت جامعۃ المصطفیٰ الکلیۃ المصطفیہ للبنات اور اس ادارہ کے تحت چلنے والے حفظ القرآن کے شعبہ جات ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کو مزین و آراستہ دیا جا رہا ہے۔ امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ نے منتظمین کے سامنے اس بات کو رکھا، اور حضرت سید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ حضرت سید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جب علم دین کے لیے آتا تو آپ اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ وَإِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُوكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ
فَإِذَا أَطَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے، زمین کے گوشے گوشے سے تمہارے پاس بعد میں لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. جب علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں، جب تمہارے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا. امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ نے اس مرکز مصطفیٰ میں علم کے حصول کے لیے آنے والے طلباء کے لیے انٹرنیشنل معیار کی سہولیات کو ان تک منتقل کیا. آپ دارالاقامہ کا جائزہ لیں. جامعہ المصطفیٰ میں موجود لائبریری دیکھیں، کمپیوٹر لیب کو دیکھیں، میس کے نظام کو دیکھیں، اور جو کلاس روم ہے ان کو دیکھیں، اور اساتذہ کس محبت اور شوق کے ساتھ علم کو منتقل کر رہے ہیں اس انداز کو دیکھیں کہ آج کے اس دور میں جو فیسلٹیز انٹرنیشنل معیار کی ہیں وہ طلباء کو حاصل ہے. کہ طلباء علم دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. موسم گرما تو ان کے لیے ایئر کنڈیشن ماحول ہے. موسم سرما ڈیزل موجود ہیں، ہیٹر موجود ہیں، اور ان کو سردی کے موسم سے بچانے کے لیے چائے اور کعوے کا اہتمام ہوتا ہے. اور طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہ طلباء اپنی علمی مشاغل میں مشغول رہیں، ان کے لیے لانڈری کا اہتمام ہے کہ جہاں ان کو کپڑے دھو کر کے پریس کر کے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی تعلیم میں مشغول رہیں. یہ مرکز مصطفیٰ جس میں آپ موجود ہیں، یقیناً یہاں ہمارا جمع ہونا کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں ہے، کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتغابرین فیہ والمتبادلین فیہ او کما قال. کہ جب لوگ اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، واجبت محبتی، اللہ فرماتا میری محبت واجب ہو گئی، یعنی ان کے لیے میری محبت یقینی ہو گئی. کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس کو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپس میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جب ان کے یہ معاملات، ان کا ملنا، ان کا بیٹھنا، ان کا ملاقات کرنا، ان کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی، ان کے لیے میری محبت یقینی ہو گئی. تو یہاں ہم مرکز مصطفیٰ میں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں. ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے نکلیں، ایک پیغام لے کے یہاں سے نکلیں، اور پوری دنیا کے اوپر جو اس وقت ادارت المصطفیٰ کا پیغام ہے وہ قرآن کا پیغام ہے. آفاق کے ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر غوث میں جا کر دم لینا. اور اس بات کو اچھی طرح اپنے دلوں میں جگہ دیں کہ ملک کے دونوں عرض میں مصطفی مبلغین قرآن کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جہاں مصطفی مبلغین پیغام کے لیے پہنچے یقیناً ان محافل کو ضرور آپ اٹینڈ کریں، ان محافل میں ضرور پہنچے. اور یہ بات مسلم ہے، یہ بات واضح ہے کہ قرۂ ارضی پر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی بدولت فیوز و برکات نازل ہوتے ہیں. اور جس محفل میں آپ تشریف فرما ہیں، جس محفل میں، جس اجتماع میں آپ بیٹھے ہیں، اس سے بھی آپ قرآن کا پیغام لے کے اٹھیں گے. حدیث مبارکہ ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ.
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طلب علم کی راہ میں نکلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں یتلون کتاب اللہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور پھر وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں نزلت علیہم السکینہ ان پر سکینت اترتی ہے رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان پر سایہ فکن ہوتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ پہ تسکین اترتی ہے رحمت الہی اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے فرشتے اس جگہ پہ سایہ فکن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان میں فرماتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں اور میں جس کا عمل اسے گرا دیتا ہے اس کا خاندان اور اس کا اثر و نظر اسے اونچا نہیں کر سکتا۔ تو علم دین کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کریں۔ مبلغین جہاں درس قرآن کے لیے جاتے ہیں درس قرآن کے محافل میں ضرور پہنچے اور پھر قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کریں۔ یہ مرکز ایک مضبوط مرکز ہے جس کی طرف پوری ملت اسلامیہ کی نگاہیں مرکوز ہیں۔ ہر قسم کی ہدایات لینے کے لیے مرکز مصطفیٰ کی طرف تو دنیا کے لوگ رجوع کرتے ہیں اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے امیر اللہ کی ہدایت کے منتظر رہتے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں ترغیب شریعت اور احیاء سنت کے جو نقش و نگار دکھائی دیتے ہیں اس میں ادارت المصطفیٰ کا حصہ نمایاں ہے۔ اس مصطفیٰ اجتماع میں آنے والے مصطفی فقیروں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک فکر لے کے اٹھیں اور اس فکر کو ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امیر اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کو عمر خضر عطا فرمائے ان کے سایہ ہمارے سب میں تعدیر قائم و دائم رکھے اور یہ اجتماع اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی روشنی اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بحمد اللہ تعالی اس وقت ہم مصطفیٰ اجتماع 2021 کی پہلی نشست صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے جو کانفرنس رکھی گئی ہے اس میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام آپ گفتگو کرتے
تو لوگ آگے سے شور کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام آپ کے راستے میں گڑھے بھی کھودے گئے، آپ کے جسم نازنین پر اوجھلیاں پھینکی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال تک پتے کھا کر گزارا کیا۔ حضور علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایک دو شخص جو ہیں وہ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، شجر اسلام کا سایہ دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کفار مکہ تھے ان کے ظلم و ستم بھی بڑھ رہے تھے۔ نبوت کا 5واں سال ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ہجرت فرما لیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 11 مردوں اور 4 عورتوں کے ایک قافلے کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب حبشہ میں داخل ہوئے تو جو حاکم وقت تھا اس نے آپ کو طلب کیا اپنے دربار میں۔ نجاشی نے کچھ سوال کیے، ان سوالات کے جوابات دیے گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے نظریات اور مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل درست ہیں اور حق ہیں۔ نجاشی نے ان کا استقبال کیا، ان کی عزت و تکریم کی، ان کا احترام کیا اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ حضور علیہ السلام آپ کی نبوت کا جب 13واں سال ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ مدینہ میں ماحول بہت سازگار تھا، لوگ دن بدن بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مدینہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جو محنت کی، غزوات لڑے اور دین کی تبلیغ کے لیے جو دن رات محنت کی صحابہ کرام نے، وہ یقیناً اس کا نتیجہ تھا کہ دار اسلام بڑھتا چلا گیا اور شجر اسلام کا سایہ لوگوں کے جو ہے وہ سر پر دراز ہوتا چلا گیا۔ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، دین سیکھتے۔ قرآن اس کو ذکر کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب بھی گروہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوتے تو حضور علیہ السلام ان مہمانوں کی تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور جو آسودہ حال صحابہ کرام ہوتے ان کو وہ ان کی ضیافت ان کے ذمہ لگا دیتے۔ حضور علیہ السلام آپ کے پاس لوگ حاضر ہوتے، دن کے وقت وہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہوتے وہ حضور سے دین سیکھتے اور پھر رات کو صحابہ کرام کے پاس رات ٹھہرتے۔ وہی صحابہ کرام ان کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قافلہ حبشہ سے چلتا ہوا مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ حبشہ سے آئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان مہمانوں کی تقسیم نہیں کی، بلکہ ان کو کسی اور کے پاس نہیں ٹھہرایا، ان کے لیے ترکی خیمہ لگایا گیا۔ ترکی خیمہ اس وقت جب بہت پروٹوکول دینا ہو، کسی خاص شخص کو عزت و تکریم دیتے ہو تو اس وقت ترکی خیمہ لگایا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کے لیے ترکی خیمہ لگایا، اور پھر لگایا بھی کہاں؟ صحن، مسجد نبوی کے صحن کے اندر وہ لگایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کا کھانا تقسیم نہیں کیا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کا کھانا میں بناؤں گا۔ حضور گھر تشریف لے گئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان کے خیمے میں لے کر آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، پہلے کوئی بھی چیز بھیجنی ہوتی، کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو مجھے حکم فرمایا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا۔ میں نے حضور علیہ السلام سے بعد میں دریافت کیا کہ حضور ماجرا کیا ہے؟ آج آپ نے مجھے حکم نہیں ارشاد فرمایا، آپ خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سنیے اور صحابہ کرام کی عظمت کو آپ دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے تاریخ ساز جملہ کہا،
قیامت تک آنے والوں کے لیے قانون ایک ضابطہ بیان کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام ان لوگوں کے پاس حبشہ میں گئے تھے اور ان لوگوں نے ان کا احترام کیا تھا، ان سے محبت کی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے صحابہ کرام سے محبت کرے گا میں ان سے ایسے ہی محبت کروں گا۔ حضور علیہ السلام آپ نے ان سے محبت کی اور خود ان کا کھانا تیار کیا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو حضور کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے، آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور میت جنازگاہ میں پڑی ہے، آپ ذرا تشریف لائیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضور تشریف لے گئے، جب میت پر نظر پڑتی ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ عرض کی گئی کہ حضور کیا ماجرا ہے، کیا یہ شخص بے نمازی ہے، کیا یہ تارک زکات ہے؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے عثمان کا بغض تھا، اس کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض تھا، اور فرمایا کہ میرے صحابی کا جس شخص کے دل میں بغض ہوگا میں اس کا جنازہ پڑھانا پسند نہیں کروں گا۔ صاحب حضور نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کی گستاخی نہ کرو۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بعد میں آنے والا ایک احد پہاڑ جتنا سونا رب کی بارگاہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اتنا سونا کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، 15 کلومیٹر تک پھیلا ہوا احد پہاڑ ہے، اتنا سونا کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو اور وہ سارا سونا رب کی بارگاہ میں تقسیم کر دے، فرمایا کہ میرے صحابی کے ایک مٹھی پر جو تقسیم کرنے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، فرمایا اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ آگے شاکرہ بلا نصیبہ ہو، اس کے تو آدھے اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضور نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا من آذانی فقد آذانی، فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اور پھر فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ، جس شخص نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں جب گفتگو کریں تو ایک لفظ کو توڑ کے بولنا چاہیے۔ ہمیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ صحابہ کرام کا نام لینا چاہیے، عزت و تکریم کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کی اتنی عظمت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب کر لیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد کے دل پر اپنی نظر کو ڈالا، اپنی نظر ہر شخص کے دل میں ڈالی، اور پھر فرمایا تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ مصفا مزکا اور سب سے زیادہ ستھرے دل والے تھے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابیت کے درجے پر فائز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک ذات کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا۔ یقیناً ہم ان سے محبت کرنے کے لیے یہاں اس وقت حاضر ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور یہ بات ذہن نشین ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ صرف ایک واقعہ، تمام صحابہ سے صرف ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کا آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ السلام نے طلب فرمایا، آپ حاضر ہوئے، آپ کو انگوٹھی عطا فرمائی اور کہا اس کے اوپر اللہ کا نام لکھوا کر لائے۔ آپ گئے امام کے پاس، اس سے اللہ کا نام لکھوایا۔ جب اللہ کا نام لکھ لیا دیکھا تو ان کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ کا نام موجود ہے، اللہ کے محبوب کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حضور کا نام لکھا دیں۔ حضور نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن محبت کے جوش میں انہوں نے حضور کا نام لکھوا دیا۔ اب وہ انگوٹھی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھی، حضرت ابو بکر صدیق چلنے لگے، ان کو واپس بلایا اور بلا کر کہا ابو بکر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایک نام لکھوانا ہے اور آپ نے 3 نام لکھوا دیے۔ بڑے حیران ہوئے، کہا حضور میں نے تو 2 نام لکھوائے تھے، ایک اللہ کا اور ایک آپ کا، یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حاضر خدمت حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہو گئی اور آ کر عرض کرتے ہیں
کہ حضور میں رب کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ نے اللہ کا نام لکھوایا تھا، ابو بکر نے آپ کا نام لکھوا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کا نام لکھوا دیا۔ تو یقیناً صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی محبت فرماتا ہے، اللہ کے محبوب بھی محبت فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، آپ کی محبت میں ہم سب کو ایک لمحہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الرؤوف الرحيم اللهم اغفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شأن عباده وأمره أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ دو صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس زبان سے وہ بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے وہ بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے وہ بیان عز و شان اہل بیت۔ مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ اہل بیت اطہار کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے ہے۔ اہل بیت خانوادہ نبوت ہیں، اور خانوادہ نبوت ہی سیدہ کائنات کا گھرانہ ہے۔ تمام انبیاء و رسل سے افضل و اعلیٰ امام الانبیاء ہیں، اور جس طرح تمام نبیوں میں افضل سید عالم ہیں، اسی طرح تمام نبیوں کے گھرانوں سے افضل آمنہ کے لال کا گھرانہ ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی مودت و محبت کو ہمارے لیے لازم اور واجب کر دیا۔ مذکورہ آیہ کریمہ جو تلاوت کی گئی اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تم اعلان کر دو، اپنے ماننے والوں کو فرما دو، لا
اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے دولت ایمان دی، دولت دین دی، دولت شعور تم کو بخشی، دولت دنیا و دین تم کو عطا کی، حتیٰ کہ درجات و مراتب اور ہر قسم کی دنیاوی اور دینی سہولتیں، مراتب اور نعمتیں میرے توسل سے اللہ نے تم کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود میں تم سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا، سوال کسی قسم کا نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے محبت و مودت کو لازم پکڑو۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی محبت اہل ایمان پر لازم قرار دے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ یہ آمنہ کے لال کا دعویٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، شرط یہ ہے کہ تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ فرمایا احدہما کتاب اللہ هو حبل ممدود من السماء الى الارض، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ قرآن مجید ہے، جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا فرمایا وَإِتْرَتِي، اور میری اہل بیت، تم جب اس کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان سے مودت و محبت کو لازم پکڑو گے، تو میرا دعویٰ ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ محبت کا لفظ نہیں فرمایا، الا المحبت نہیں کہا۔ محبت ہلکے پیمانے کی ہوتی ہے، بطخ پانی سے اس کا ربط محبت کا ہے، پانی میں چند لمحہ جاتی ہے، تیرتی ہے اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قراوت بخشتی ہے، اس کے بعد وہ پانی سے نکل کر اپنے دیگر معاملات میں مصروف ہو جاتی ہے۔ لیکن مچھلی کا تعلق پانی سے محبت کا نہیں، مودت کا ہے۔ مچھلی پانی سے اگر جدا ہو جائے تو وہ رقص بسمل کے تماشے کرتی ہے اور تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ ہمیں مودت کا حکم دیا گیا کہ جس طرح مچھلی پانی کے بنا نہیں رہ سکتی، اہل ایمان محبت اہل بیت کے بنا نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت یہ سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ جب طوفان نوح آیا تو کافر سارے کے سارے غرق ہو گئے، بچے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ تو فرمایا جو اہل بیت کے ساتھ محبت و مودت کا تعلق رکھے گا، زمانے کے فتنوں سے وہی بچے گا جس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نور ہے، 9 ہجری کا زمانہ تھا اور عام الوقود اس سال کو کہا جاتا ہے۔ آقا کریم کو میرے اللہ نے حکم دیا کہ تثلیث کے مسئلے پر اقنوم ثلاثہ جو عیسائی مانتے ہیں، اقنوم ثلاثہ اور تثلیث کے مسئلے پر نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کریں۔ تو مباہلے کے لیے حضور نے نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا اور فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب،
ان سے مناظرے کا نہیں مباہلے کا انہیں چیلنج دو، اور جب وہ آ جائیں تو ان سے مباہلہ کرو۔ مباہلے کا حکم ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے، حضرت امام حسن کی انگلی تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا چل رہی ہیں، اور ان سے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں نے اس قدوسی قافلے کو دیکھا تو نجران کا عیسائی جو ان کا پادری تھا اسقف، اس نے اپنے قبیلے والوں کو کہا، خدا را ان قدوسیوں سے مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے مباہلہ کر لیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم اس مباہلے کے بعد پوری دنیا میں کوئی عیسائی باقی بچے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا نصیر ملت علیہ رحمہ نے خوب خراج تحسین پیش کیا تھا اس گھرانے کو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ